کہ ابھی وہ والی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ 2024 کے اندر زیادہ مشکل ہوگا, مشکلات فیس کرنی پڑیں گی, وہ مشکلات آ گئی ہیں سر پہ. 1500 ارب کے ٹیکسز لگیں گے تو اس کے بعد کا کیا معاملہ ہوگا زبیر صاحب؟ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب ٹیکسز اتنے زیادہ لگتے ہیں, بھرمار ہوتی ہے. دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں ٹیکسز بڑھانے کے. بڑھانے تو ہوتے ہیں, ہر ملک اپنے ٹیکسز کے ایئر بائی ایئر اس کو انکریز کرتا ہے بیکاز آپ کے ایکسپینڈیچر بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کا ٹیکس ریونیو بڑھانا ہوتا ہے. تو دو طریقے ہوتے ہیں ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے. ایک تو جو طریقہ ہوتا ہے, جو اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اکنامک ایکٹیویٹی کو اتنا انکریج کریں کہ اکانومی ایکسپینڈ ہو اور اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی ٹیکس آئے. اور بہت سے ملک تو ایسے بھی ہوتے ہیں, اور پہلے پاکستان میں بھی یہ آزمایا کیا ہے کہ آپ ٹیکس ریٹس کم کریں. مثال کے طور پر اگر 20% ہے کسی پر بھی, سیلریڈ بندے پر یا بزنس مین پر 30% ہے, تو اس کو ٹیکس ریٹ کم کریں تاکہ لوگ زیادہ انویسٹ کریں, تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے اور تاکہ ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو. دوسرا طریقہ وہ صحیح طریقہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ جو پاکستان اڈاپٹ کرنے جا رہا ہے, اکانومی اتنی بڑھے گی نہیں. اب اکانومی اتنی بڑھے گی نہیں تو اب آپ کے پاس کیا چوائس ہے؟ یہی چوائس ہے کہ آپ جو آلریڈی سیکٹرز ہیں اس پر اور زیادہ ٹیکس لگائیں. تو اور زیادہ ٹیکس لگانے کا مطلب یہ ہوگا کہ جی ظاہر سی بات ہے مہنگائی ہوگی, اور دبا کے مہنگائی ہوگی. آپ بجلی کے نرخ بھی بڑھائیں گے, گیس کے نرخ بھی بڑھائیں گے, دوسری چیزوں پر بھی آپ جب ٹیکس لگائیں گے تو وہ ٹیکس پاس آن ہوگا نا, عوام تک پاس آن ہوگا. عوام تک کیسے پاس آن ہوگا؟ آپ درست فرما رہے ہیں زبیر صاحب, انکریز کی وجہ سے. آپ درست فرما رہے ہیں کہ ٹیکس ریزلٹ ہونا چاہیے بزنس ایکٹیویٹی کا, انسٹیڈ آف یہ کہ ٹیکس لگاتے جائیں انہی طبقوں کے اوپر. لیکن وہ بزنس ایکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں. ابھی کچھ ایف ڈی آئیز آ رہی ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, سعودی کی طرف سے آ رہی ہے, یو اے ای کی طرف سے آ رہی ہے, قطر اور کویت کے امیر جو ہیں پاکستان آئیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کو کسی طریقے سے بیلنس کر پائے گا؟ کیونکہ ان پاپولر ڈیسیژن تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں لینا چاہے گی نا. پہلے تو انیکا میں بتا دوں کہ ایف ڈی آئی اللہ کرے آئے, لیکن ابھی ایسا کوئی ان دا شارٹ رن تو کوئی ایسی چیز آثار نظر نہیں آ رہے. جو آپ جن اماؤنٹس کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے کہا گیا تھا, اس کو بھی کافی عرصہ ہو گیا, ہم نے دیکھا ابھی تک نہیں آئے. بیکاز یہ ٹرانسلیٹ ہونا بہت ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے. صرف یہ کسی کو کہہ دینا, اور جو دوسرا ہمارے دوست ممالک ہیں اگر وہ انویسٹ کرنا بھی چاہیں تو ان کے لیے اتنا سمپل نہیں ہوتا کہ وہ آ کے انویسٹ کرنا شروع کر دیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایف ڈی آئی بیلنس آف نہیں کر سکتا لیک آف اکنامک ایکٹیویٹی. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اب انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے اس میں یہ بیسک اصول ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک انویسٹرز پہلا قدم بڑھاتے ہیں, اس کے بعد فورنرز آتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے فورنرز آ جائیں اور پھر ڈومیسٹک انویسٹرز آ جائیں. تو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ تو ہو نہیں رہی. ابھی انویسٹمنٹ کی حالت یہ ہے کہ جو پچھلا یہ سال ختم ہو رہا ہے, یہ 50 سال میں لوئسٹ لیول آف ہمارا انویسٹمنٹ ریشو ہے, انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو لوئسٹ لیول ہے. اور یہ جو سب سے زیادہ کنسرننگ بات ہے کہ انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوگی. اس کو اگر آپ کمپیئر کریں بنگلہ دیش سے, اس کو کمپیئر کریں انڈیا سے, تو ہم بہت ہی نیچے ہیں. سو وہ جو ہے نا کہ جی انویسٹمنٹ آ جائے گی, اگر آپ اپنی سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے اس پر ضرور کام کرتے رہیں, لیکن سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے جن شعبوں میں ریفارمز کرنے اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. ٹیکس ریفارمز کرنے ضروری ہیں تاکہ تمام وہ سیکٹرز. رائٹ, ریفارمز کی بات ہی کر لیتے ہیں. ٹیکس ریفارمز ہم لوگوں کے یہاں ابھی اس ٹائم پر سیلریڈ کلاس کے اوپر تو تھوپ دیے جاتے ہیں نا کہ آپ نے تو دینے ہی دینے ہیں, لیکن بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جن کو آپ نے سبسیڈائز کیا ہوا ہے. بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ان کو ایکسپورٹ کرنا ہے, اسپیشلی ایکسپورٹرز کو, وہ ایکسپورٹ نہیں کرتے لیکن ان کو بہت ساری چھوٹ مل رہی ہوتی ہے, ٹیکس ایگزمپشنز مل رہی ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اگر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر بھی لی جائے تو کارٹلائزیشن کی وجہ سے وہ صحیح ہو سکتی ہیں؟ آپ نے ریٹیلرز کا دیکھ لیا کیا ہوا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ جو بھی نئی حکومت آنی تھی, جو بھی پارٹی آنی تھی, یا پی ایم ایل این ہے, ان کو بہت سخت فیصلے کرنے ہیں. اب پاکستان کے لیے ناگزیر ہے, یا تو اگر آپ ابھی کریں گے, اگر نہیں کریں گے تو پیرش ہو جائیں گے, اتنا زیادہ خراب حالت ہے. سو وہ جو مشکل فیصلے ہوتے ہی ہیں, چاہے وہ ٹریڈرز پر لگیں, چاہے ریئل اسٹیٹ کو لے کے آئیں, یا دوسرے سیکٹرز جو کہ ٹیکس نیٹ سے آلموسٹ باہر ہیں. دیکھیں نا, آپ ایگریکلچر میں ایک سمپل سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایگریکلچر کنٹریبیوٹس اباؤٹ 20% ٹو جی ڈی پی, اور ٹیکس میں اٹ کنٹریبیوٹس لیس دین 1%. تو مس میچ تو ہے نا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سیلریڈ کلاس ہے اس کا ٹیکس جو کنٹریبیوشن ہے دیٹ از مور دین دا ٹوٹل آف ایکسپورٹرز جو ٹیکس دیتے ہیں اور ٹریڈرز.
اب یہ کتنا بڑا مس میچ ہے. اب ایسے تو دنیا نہیں چلتی. آپ کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جس کو آپ کو انکریج کرتے ہیں اور لوگوں کو لے کے آنا ہے سیلریڈ کلاس میں, مڈل کلاس ایک بنتی ہے آپ کی, پھر ملک ترقی کرتا ہے, وہ زیادہ ٹیکس. لیکن زبیر صاحب یہاں ایک مسئلہ ہو جائے گا, یہاں ایک مسئلہ ہو جائے گا, I'm sorry I'm cutting short, but یہاں ایک پرابلم ہو جائے گی. وہ پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ ایکسپورٹرز کو یا انڈسٹریلسٹ کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں گے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم جاتے ہیں, ہم افریقہ کے اندر جا کے اپنی ملیں لگا لیتے ہیں, بنگلہ دیش میں جا کے ملیں لگا لیتے ہیں, ہمارے لیے وہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑا سستا ہے ان کمپیریزن ٹو ہیئر. اور پھر آپ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں ڈومیسٹک انویسٹر کو سب سے پہلے انیشیٹو لینا چاہیے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے پہلے بھی, تو وہ پرسنٹیج اور کم نہیں ہو جائے گی؟ اس کو کیسے, ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دس؟ آپ کہہ رہے ہیں مشکل ڈیسیژنز لینے ہیں, لیکن مشکل ڈیسیژنز کدھر سے اسٹارٹ؟ آپ کی بات صحیح ہے. جب ہم جی آپ کی بات صحیح ہے, جب ہمارا جو انویسٹر ہے بڑا بزنس مین ہے اس کا جائز کوسچنز ہوتے ہیں. وہ مثال کے طور پر کہتا ہے کہ جی جو بجلی کے نرخ ہیں پاکستان میں بزنس مین کے لیے, اس کو اگر ہم بنگلہ دیش سے کمپیئر کریں, اس کو اگر ہم انڈیا سے کمپیئر کریں تو ہم بہت زیادہ ہیں. تو ہم تو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. ہم کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ اب ظاہر ہے بجلی کو مینیج کرنا اور بجلی کی کاسٹ جو ہے اس کو مینٹین کرنا یا کم کرنا یہ تو حکومت کا کام ہے نا, کیونکہ حکومت کے ادارے ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. اب اگر لاسز پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے حکومت کا, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جو حقیقت ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز پچھلے 2 سال میں, پچھلے 1 سال میں 590 بلین روپیز کا لاس کیا ہے, اور اس کی وجہ سے حکومت وقت اس وقت کی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو 2 سال پہلے 8 ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں بورڈ آف ڈائریکٹرز لگائے تھے, یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے 590 بلین کا لاس ہوا ہے. تو ان کو بھی تو آپ نے ہی لگایا تھا نا. اگر آپ دیکھیں نا اکاؤنٹیبلٹی بھی تو ہونی چاہیے, کچھ اونرشپ بھی تو ہونی چاہیے. اگر آپ اتنے کیجول طریقے سے لگائیں اور 2 سال کے بعد آپ سمپل یہ کہہ دیں کہ ہم ان کو چینج کریں گے, سو لائن لاسز کو اگر آپ نہیں کٹ کریں گے, یہ تو بزنس مین صحیح کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ لائن لاسز کو کٹ کریں, آپ اپنی کلیکشن کو بڑھائیں تاکہ ہمارے لیے بوجھ کم ہو.